اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے مسلمان یارو دوستو، ہم آپ سے کچھ قرآن اور حدیث سے آپ سے کچھ بات کہنا چاہتے ہیں۔ آپ غور سے سنیں، اس بات سے ضرور آپ کو کچھ فائدہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا۔ دیکھو میرے یارو میرے دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان گناہگار بندے ہیں۔ ہمارے پاس علم بھی بہت تھوڑا ہے اور عمل بھی بہت تھوڑا ہے۔ ہم ہر اعتبار سے ہم کمزور ہے، اللہ کے رحم و کرم کے محتاج ہے۔ پھر بھی جتنی تھوڑی بہت اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے، اس علم کے حساب سے ہمیں عمل بھی کرنے کا حکم ہے اور لوگوں تک حق کی دعوت پہنچانا کا بھی حکم ہے۔ تو میرے یارو دوستو، میرے پیارے مسلمان یارو، کلام اللہ جو ہے اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، بڑا پیارا ہے، بڑی بہترین ہے، اور قرآن کی ہر بات جو ہے بڑی پیاری ہے۔ ہر بات کی بڑا اہمیت ہے۔ اللہ کی کلام کی ہر بات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی پیارا مطلب ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہے، اسی لیے ہمیں جو ہے، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو جو ہے ایک بک یا کتاب سمجھ میں آتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے سماج میں زیادہ تر مسلمانوں کو قرآن جو ہے ایک سادھارن کتاب لگتا ہے، بس ایک بک سمجھ میں آتا ہے، لیکن نہیں ہے دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ القرآن جو ہے کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ دنیا شروع سے دنیا کے آخر تک ہر سرشٹی جگت کی ہر چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو ہماری آنکھوں سے دور ہے، شروع سے لے کر مطلب شروع کہاں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس دھرتی پہ نہیں ہے، اس دنیا میں جو ہے، اس دنیا کے باہر جو ہے، جو پہلے ہو گیا ہے، جو آگے آنے والا ہے، جو گزر گئی ہے، جو آگے آنے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں قرآن میں تذکرہ ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اس چیزوں سے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اس چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ سارے چیز جو ہے، ہر چیز کو کھل کر اللہ نے بتایا ہے، تاکہ اس سارے چیزوں سے انسان کو فائدہ ہو سکے، انسان اس سے نفع اٹھا سکے۔ اور ان سارے چیزوں میں انسانوں کے لیے بہت سارے نفع بھی ہے اور بہت سارے نقصان بھی ہے۔ تو نقصان سے انسان بچ سکے اور نفع والی جو چیز ہے، اس سے انسان نفع اٹھا سکے، فائدہ اٹھا سکے، یہ سارے بات جو ہے قرآن میں ہے میرے یار۔ ہم اللہ کا شکر ہے، ہم جو ہے بڑے ان پڑھ ہے، پڑھے لکھے کم ہے، بہت کم سمجھدار بھی ہے۔ ہمارا ہر چیز سے ہم ناقص ہے، کمزور ہے، پر اللہ سے ہر گھڑی اللہ کی مدد مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے اچھا مانگتے رہتے ہیں، خیر مانگتے ہیں اللہ سے۔ اور اللہ ہمیں جہاں تک سمجھ دیتا ہے، جہاں تک ہم سمجھ پاتے ہیں، اس کے حیثیت سے ہم آپ کو کچھ بتا رہے ہیں۔
اور آگے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، جو ہمیں جانکاری نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ دین اسلام کے بارے میں ہمیں صحیح سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو جو ہے لوگوں تک پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اکڑ سے، اہنکار سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے کہ ہم کچھ جانتے ہیں، ہم کچھ ہے نہیں، ایسا ہمیں جو ہے نہیں کہنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، چاہے کتنی بھی ہم شکشا حاصل کرے، کتنے بھی ہم نیک عمل کرے، کتنے بھی ہم اچھا بنے، پر خود کو نیک بنانے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، لیکن خود کو جو ہے نیک سمجھنا یہ غلط ہے، یہ اپنی ہلاکت ہے۔ ہم جو ہے ہر اعتبار سے خطا گار ہے میرے یارو۔ تو میرے دوستو، میرے یارو، ہم یہ کہیں گے اللہ کا کلام اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اور ہر بات اللہ کی جو ہر بات ہے اتنی مطلب ہے، اتنی معنی رکھتی ہے، اتنی چین و سکون دیتی ہے دماغ کو، دل کو، جسم کو۔ ہماری پاس جو بھی ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت، جسم کے اندر جان ہے، جسم ہے، ہر چیز کو سکون دینے والا چیز ہے، ہر انسان کے لیے ہر اعتبار سے سکون دینے والا چیز جو ہے وہ صرف القرآن ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ اس کے علاوہ انسان اگر کہیں بھی دوڑے، کہیں بھی بھاگے، چاہے کتنی بھی مال بنا لے، مال اکٹھا کر لے، کہیں بھی چلے جائے، کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر کسی انسان نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کی احکام کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، کہیں بھی چلے جائے، اس کو سکون، چین کبھی نہیں ملے گا۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے شیطان جو ہے ہمیں بہکا کر، ہمیں پھسلا کر جو ہے ہمیں چین سکون سمجھاتا ہے، پیسے میں چین ہے، سکون ہے، بڑے بلڈنگ بالا خانہ میں چین سکون ہے۔ جی نہیں میرے یارو دوستو، قرآن کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کا چھوڑ کر، قرآن مجید کو چھوڑ کر، اللہ کی کلام کو چھوڑ کر، اللہ کی احکام کو چھوڑ کر چین سکون انسان کے لیے امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے یارو، ہم جو ہے زیادہ تر آج کے دور میں ایک عالم بنگلہ دیش کی ہے، ہمارا انڈیا میں بھی بہت سارے عالم ہیں، جیسے مولانا سعد صاحب ہے، ہمارا گوٹا سارا عالم کا ذمہ دار ہے، سارا دنیا کا ذمہ دار ہے، مولانا سعد صاحب ہے۔ اور ہر دیش میں ایک ایک اللہ کا 1 2 3 کئی ہوں گے نیک بندہ ہے، نیک بندی ہے، جس کی بات میں اثرات ہے، تاثیر ہے، جس کی بات سن کے دل کو سکون ملتی ہے، اور جس سے کچھ سیکھنے کو ملتی ہے، جس کی باتوں میں اثر ہے، جس کی باتیں اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جو عالم علماء جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو حق پہنچانے کے نیت سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات کرتا ہو، قرآن کی اور حدیث کی بات کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہو، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے واسطے، اللہ کی رضامندی کے نیت سے اگر کوئی عالم دین اسلام کی بات کرتا ہے، قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، تو اس کی باتوں میں جو ہے اثرات ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، اس کی باتوں سے لوگوں کو فائدہ بھی ملتا ہے۔ لیکن کچھ عالم ایسے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کو جو ہے اپنا مرید بنانا چاہتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، دین اسلام کی باتیں کر کے، ادھر ادھر کی بات کر کے، کہانی قصہ سنا کے
اس عالم کی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں عالم کے نام سے، وہ عالم تو ہوتے نہیں، پہلی بات وہ جاہل اور ظالم ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی، ایسے نامدھاری عالم کی باتوں میں تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ وہ جو ہے گلا پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنا مرید بنانا چاہتا ہے، گلا پھاڑتا ہے۔ جو لوگ، ایسے لوگ اخلاص والے نہیں ہوتے، ایسے لوگ اللہ کو پیارا نہیں ہوتے، ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کا بڑا مجرم ہوتے ہیں۔ تو میرے یار، جو دین اسلام کی بات اللہ کے لیے کرتا ہو، اس کی باتوں میں تاثیر ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہم ایک عالم کی بات زیادہ تر سنتے ہیں، جس کی باتوں میں اثرات ہوتی ہے، جس کی بات ہمیں چھوتی ہے۔ آپ کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ایسے عالم کی بات سنیں، جیسے مولانا طارق زامل ہے، جی امیر حمزہ ہے بنگلہ دیش کی، اور ہمارے مولانا سعد صاحب ہے، دلوار حسن سعیدی ہے جو چلے گئے ہیں۔ ایسے جو موجود ہے بہت سارے ہیں، ہوں گے اور بھی بہت سارے ہوں گے، سب کا نام لینا مناسب نہیں ہے ہمارے ابھی۔ تو ایک عالم ہے جس کی بات ہم زیادہ سنتے ہیں، جس کی باتیں ہمیں بہت پسند ہوتی ہے، جس کی باتوں میں بہت اثر ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، تو اس کی بات آپ بھی سنیں، ہم بھی سنتے ہیں دوستو۔ وہ جو ہے مفتی عارف بن حبیب، بنگلہ دیش کی ایک اسکالر ہے، عالم ہے، مفتی ہے، اس کی بات سنیں، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، آپ کا دل بدلے گا، آپ کا عمل بدلے گا، آپ کا ایمان اور یقین میں ترقی ہوگا انشاءاللہ۔ جی مفتی عارف بن حبیب، وہ عالم ہے، بنگلہ بات کرتی ہے، بنگالی میں بہت پیارا بات کرتی ہے، بڑی اچھی بات کرتی ہے، قرآن کو بڑی تفصیل سے سمجھاتی ہے لوگوں کو۔ تو میرے یارو، اگر آپ کو دین اسلام کے بارے میں کچھ حاصل کرنا ہے، دین اسلام کی صحیح علم حاصل کرنا ہے، یا پھر دین اسلام کی آخرت کے بارے میں، دنیا کے بھی علم سارے قرآن میں ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسا کتاب ہے دوستو، ہر انسان کے لیے، چاہے کسی بھی ریلیجن میں پیدا ہوا ہو، دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتا ہو، کسی بھی پریوار میں پیدا ہوا انسان ہو، اگر دین اسلام، اگر قرآن کو سنے گا، قرآن کی مطلب کو سمجھے گا، تو ہر انسان کے لیے جو ہے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن ایسا کتاب ہے میرے یارو۔ تو اس عالم کی بات آپ سنو گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی مفتی عارف بن حبیب، بنگلہ دیش کی اسکالر ہے، اس کی بات سنو، اچھی بات کرتا ہے دوستو۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، ایک قرآن ہی ہے جو انسان کو حق پر لاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، غلط سے بچاتا ہے، ہلاکت سے بچانے والا قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے دوستو، قرآن پاک ہے، بڑی پیارا ہے، ہر آیات کا، ہر سورہ کا ایک ایک لفظ کا اتنا پیارا مطلب ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہے، اللہ سے ہم سمجھنے کی توفیق مانگے، تو اللہ ضرور ہمیں سمجھا دے گا، اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ تو میرے یارو دوستو، حق کو چنو، حق پر آ جاؤ، غلط کو چھوڑ دو، شیطان کا اطاعت کرنا چھوڑ دو، منمانی چھوڑ دو، اللہ کا غلام بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا امت بن جاؤ، پھر کامیابی تمہارا ہے، ہر کامیابی تمہارا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، حق پر چلنے کی، غلط سے بچنے کی، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم یارو۔